مولانا عبد المالک اپنی تصنیف شیان گجر میں لکھتے ہیں کہ جٹوں کی ابتدا اور حسب و نسب کے متعلق اکثر علماء متفق نہیں ہیں۔ جٹ کون ہیں اور کہاں کے باسی تھے، اس کے متعلق تحقیق جاری ہے۔ کچھ علماء نے ان کو یورپ کے خانہ بدوش لکھا ہے، کچھ ان کو میسوپٹومیا کی دلدلوں کے رہنے والے بتلاتے ہیں، کچھ ان کو جٹی یا جیٹی کی اولاد بتاتے ہیں، کچھ تاریخ دان ان کو سیتی بتاتے ہیں۔ ان کو چینی زبان میں یوچی، تاتاری میں جیٹ، انگریزی میں جیٹی، پنجاب میں جاٹ اور پوٹوار میں جٹ کہا جاتا ہے۔ بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قوم سمرقند اور بخارا سے تعلق رکھتی ہے اور زمانہ قبل مسیح میں دیگر حملہ آور اقوام کی طرح ہندوستان میں وارد ہوئی، ہندو مذہب قبول کیا اور یہیں آباد ہو گئی۔ مزید کہا گیا ہے کہ آرین کی مدد سے پیشتر یہ لوگ وادی سندھ میں آباد تھے اور جاٹ کہلاتے تھے۔ سامعین محترم، جٹوں کی آمد اور خطہ پوٹوہار پر حکمرانی سے متعلق فرانسیسی مصنف گستاو لیبان نے اپنی دونوں کتب تمدن ہند اور تاریخ ہند میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے نظریے کے مطابق بیرونی اقوام میں سے سب سے پہلے جاٹوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ سکندر اعظم کا ملتان کے علاقے میں جٹوں سے ہی مقابلہ ہوا تھا اور اسی طرح محمود غزنوی اور جٹوں کے تصادم کا ذکر بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ تمام واقعات اس امر کی خمازی کرتے ہیں کہ جاٹ ہندو پاک کی صف اول کی قوم تھی۔ ناظرین، جٹ قبائل پاکستان میں کثرت سے آباد ہیں اور در حقیقت پنجاب کے اصل باشندے ہیں جو ترانی الاصل ہیں اور ان میں آریہ کا بھی اثر پایا جاتا ہے۔ اس عظیم اور قدیم قوم کے بارے میں مختلف مورخین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ جنرل کنن گم نے اس قوم کو انڈو سیتھین بتایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ قوم سکندر اعظم کے بعد اس خطہ میں آئی۔ یہ ایک قدیم قوم ہے جو عرب میں زت کے نام سے مشہور تھی اور جٹ قبائل کے سپاہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی شامل تھے۔ یہ لوگ دراز قد ہوتے ہیں اور بدن مضبوط ہوتا ہے اور شدید قسم کے ذہین مانے جاتے ہیں۔ ان کی رنگت گندمی مائل ہوتی ہے، ان کی آنکھیں چھوٹی اور ناک خمدار ہوتی ہے، بال اکثر سیاہ ہوتے ہیں اور گالوں کی ہڈیاں کم ابری ہوتی ہیں۔ عرب میں ایسے شخص کو جس کا قد کاٹ نمایاں ہو جٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ لوگ جاٹ پور سے لے کر مغربی ہندوستان کے مالک تھے۔ آریہ قوم جٹوں کی رضامندی سے ہی ہندوستان کی حکمران بنی۔ بادشاہ کو تاج جٹوں کے ہی ہاتھوں سے ملتا تھا جو اس کی رعایا ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، چند تاریخ دانوں کے مطابق جٹ قوم کساؤ جی کے بیٹے جاٹ کی اولاد ہے۔ کساؤ جی حام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ جیمز ٹاڈ کے مطابق جٹ سیتین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو مانڈس کے فوراً بعد ہی پنجاب میں داخل ہو گئے تھے اور 1 صدی قبل مسیح میں دریائے سندھ کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو گئے۔ ظہیر الدین بابر کے حملے کے وقت جٹ قوم کوہ نمک میں ایک طاقتور قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ بعد ازاں جنجوعہ، ککڑ اور اوان قوموں نے جٹوں کو یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مسٹر تھامسن کہتے ہیں کہ جٹ اور راجپوت ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں معاشرتی اور کچھ مخصوص روایات کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ راجپوت راج پاٹ کے امور میں دلچسپی لیتے تھے، وہ بیوہ کی شادی کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جو راجپوت زراعت پیشہ ہو گئے اور بیوہ کی شادی کرنا غلط نہیں سمجھتے تھے انہیں راجپوتوں کی صف سے نکال دیا گیا اور وہ جٹ کہلانے لگے۔ سکھوں نے جب اپنے دور عروج میں جٹ قوم کو اپنے ساتھ ملانا چاہا اور اقتدار میں شرکت کی پیشکش کی تو جٹوں نے خالصہ راج کے ساتھ تعاون نہ کیا اور اپنے قول پر ڈٹے رہے۔ اس ثابت قدمی سے سکھ بہت متاثر ہوئے اور اس مستقل مزاجی کو انہوں نے ضد کا نام دیا۔ بہت سے سکھوں نے اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ جٹ سکھ کا لقب اختیار کیا۔ جٹ کا مطلب ان کے نزدیک اپنی قوم پر فخر کرنے والا راجپوت تھا، جبکہ مختار احمد وینس کی تحقیق کے مطابق سیتیوں کی بود و باش سوائے سے اوپر تھی۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام بدھ تھا جو چاند کا لڑکا تھا جس کی شادی اکشواکو کی لڑکی ایلا سے ہوئی۔ ان کے ہاں جوپیٹر پیدا ہوا اور جوپیٹر کے ہاں ستیز پیدا ہوا جس کی نسل جٹوں کے نام سے مشہور ہوئی۔ ستیز کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام پاپس اور دوسرے کا نام نابس۔ ان کے عظیم کارناموں کی بہت شہرت تھی، انہوں نے کئی ممالک فتح کیے۔ ان کی نسل پالین اور ناپین کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے مصر میں دریائے نیل تک فوجی کشتیاں کی اور بہت سی اقوام کو مغلوب کیا۔ انہوں نے سیتیا نسل کو بحیرہ شرقی کیپسین اور میچول جھیل تک وسعت دی۔
इस कौम में कसीर हुक्मरान पैदा हुए जिनमें साका, जेट्स और आर्या के असू जैसी कौमों की बुनियाद पड़ी। उन्होंने असीरिया और मेडिया को तख्त व ताराज किया। इसी जमाना के करीबी अयाम में इन अकवाम की एक जमात ने एशियाई कोचक पर अमल दखल किया और स्कैंडिनेविया में हुकूमत जमाई। बाद में इन्हीं कौमों ने कदम हिम्मत बढ़ाया और यूनान की हुकूमत का खात्मा किया। कौम 80 के एक गरोह ने बहेरा बाल्टक पर अहले रूम की कमर तोड़ दी। चुनाचे मसीह अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले तक जट कौम स्कैंडिनेविया पर काबिज हो चुकी थी और इस कौम को जट कौम का खिताब उस वक्त हासिल हुआ जब स्कैंडिनेविया पर काबिज हुई और मुल्क कैमरक का नाम बदल कर जटलैंड रख दिया गया। सामीन मोहतरम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कसरत के साथ पाया जाने वाला ये खानदान 1000 से जायद कबायली शाखें रखता है और शायद ही पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा हो जहाँ पर जट आबाद ना हो। जट पेशे के एतबार से ज़राअत से मुंसलिक काश्तकार लोग माने जाते हैं। ये सादा इंसान होते हैं और ईमानदारी इनका नस्बुलैन होता है। पाकिस्तान की ज़राअत, सनत, मईशत और सियासत में जट कौम का अहम किरदार है और ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौम है। नाजरीन, पाकिस्तान में इनकी आबादी 4 करोड़ के लगभग है जबकि भारत में ये आबादी 2 गुनी हो जाती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जट्टों के नामों से बहुत सी फलाई तंजीमें काम कर रही हैं और इनके नाम से मुख्तलिफ इलाकाजात भी मशहूर हैं। हीर रांझा और मिर्जा साहिबा रोमानवी दास्तानें जट कौम से ही मुतल्लिक हैं। जट हरियाणवी, राजस्थानी और पंजाबी जबानें बोलते हैं। जट इस्लाम, हिंदू मत और सिख मत तीनों मज़ाहिब पर गामजन हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी जट्टों का अपना नाम और मकाम है। इसके अलावा हल चलाना इनका शौक होता है और अपनी जान से ज्यादा अपनी जमीन और फसल से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों,